علمی دنیا کے عالمی انٹرنیشنل سکالر محمد ادریس زبیر صاحب، ڈائریکٹر انٹرنیشنل اکیڈمی انٹرنیشنل یونیورسٹی الہدیٰ اسلام آباد، اور ان کے ساتھ ہمارے محسن جو سیلاب زدگان میں 2010 میں الحمدللہ، اور ابھی جو حال میں سیلاب آیا علی پور اور جلال پور میں، پیش رہے میری مراد محترم جناب قمر صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں الہدیٰ انٹرنیشنل ملتان کے۔ میں ان اپنے بزرگوں کی آمد کو اہلاً و سہلاً مرحبا پیش کرتا ہوں۔ مرکز توحید، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس چوک چرٹا ڈیرہ غازی خان کی طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ مسرت ہے۔ میں شیڈول پوچھتا رہا ہوں، خاص شیڈول نہ ہونے کی وجہ سے ابھی میں نے بچوں کو بٹھایا تھا تو ساتھیوں کو بولا بھی ظہر کے قریب پروگرام ہوگا۔ خیر دوست بھی آ رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج مرکز توحید میں وہ علمی شخصیات جن کی خدمات صرف ڈاکٹر صاحب کی نہیں بلکہ ہماری اساتذہ محترمہ فرحت ہاشمی صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ بھی ڈیرہ غازی خان میں الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کو یاد کرنے پر اہلیان ڈیرہ غازی خان آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے محسن ہیں، اور خاص کر میری دو بیٹیاں الہدیٰ ملتان سے الحمدللہ سند فراغت لے کر الہدیٰ میں ہی پڑھا رہی ہیں، اور ہماری دو بیٹیاں الحمدللہ استاد جمشید اسحاق جلال پوری صاحب کی گھر والی جو فاضل عالمہ ہیں، اور دوسری بیٹی ام احمد فوزان محمدی ایم اے اسلامیات اور سکالر ہیں۔ وہ مرکز توحید میں دوسری منزل پر الحمدللہ الہدیٰ کی شاخ ادھر چلا رہے ہیں۔ ابھی بھی بچیاں الحمدللہ اپنی کلاسوں میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو سپاس نامہ تو قاری عبدالجبار صاحب پیش کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کراتا ہوں، ہو سکتا ہے لوگ نہ جانتے ہوں، جبکہ ڈاکٹر صاحب اہل العقیدہ عقیدہ توحید کے مؤسس، آپ سمجھیں کہ فضیلت الشیخ سلطان محمود افغانی، سلطان محمود آفریدی، اور الحمدللہ مولانا عبدالحق صاحب ان کے بیٹے ہیں رحمہم اللہ۔ یہ دونوں بزرگ مؤسس ہیں ہماری جماعت کے، جماعت ملتان کے جو مؤسس ہیں، علمی گھرانہ ہے، جن کی نسل در نسل آج جتنی بھی ہمارے جیسے طالب علم ہیں، ہماری اسناد ساری کی ساری شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہیں، تو ان میں واسطہ جو ہے مولانا عبدالتواب ملتانی صاحب اور مولانا سلطان محمود آفریدی معروف افغانی صاحب، اور اسی طرح مولانا شمس الحق صاحب، مولانا عبدالحق صاحب۔ پورا تعارف یہ بنتا ہے کہ ہمارے بھائی عظیم سکالر محمد زبیر، محمد ادریس زبیر صاحب حفظ اللہ تعالی، ان کے والد گرامی عبدالحق صاحب ہیں جی
شمس الحق صاحب جو ان کے والد گرامی ہیں اور ان کے والد گرامی مولانا عبدالحق صاحب ہیں، اور ٹھیک ہے نا جی، ان کے والد صاحب سلطان محمود صاحب جو آفریدی افغانی، یہ عظیم گھرانہ ہے، ایک علمی گھرانہ کے چشم و چراغ، جو پاکستان کی قوم کے نہیں پوری دنیا کے انٹرنیشنل آپ نیٹ پہ ان کا نام ہی کافی ہے، لکھیں تو یہ محسن گھرانہ ہے، یہ باجی فرحت ہاشمی صاحبہ کا گھرانہ ہے، یہ ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب کا گھرانہ ہے، جس گھرانہ صدیوں سے علم کی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ جتنی بیٹے اور ہماری بیٹیاں ہیں، آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہماری یہ بھی سعادت ہے کہ ہمارے مشائخ شیخ الحدیث عبدالکریم مویز صاحب اور شیخ الحدیث استاد محمد عبداللہ سبحانی صاحب یہ مسلم شریف کی تکمیل کر رہے تھے، جبکہ بخاری شریف کی تکمیل کے لیے علامہ عبداللہ ناصر رحمانی امیر جمعیت اہل حدیث سندھ اور شیخ الحدیث حافظ محمد شریف صاحب ڈائریکٹر مرکز تربیہ فیصل آباد انشاءاللہ 2 فروری کو مرکز توحید میں درس بخاری ارشاد فرمائیں گے۔ آج اپنا آخری سبق سناتے ہیں مسلم شریف کا، جبکہ یہ تقریب تھی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ محسن قوم الحمدللہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور قاری عبدالجبار صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں ڈاکٹر صاحب کو سپاس نامہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم برادرم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب مدیر مرکز التوحید چوک چورٹا ڈیرہ غازی خان کے تعارف کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی ٹائم لوں۔ بہت خوش نصیبی ہے آج اہل ڈیرہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں یہ سعادت اور آپ کی زیارت نصیب کی ہے، اور ادارے میں جس طرح قاری صاحب بتا رہے تھے کہ مسلم شریف کی تقریب تکمیل بھی ہے اور اس کی آخری سبق پڑھا جائے گا، اور ڈاکٹر صاحب سے پھر التماس ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب درس ارشاد فرمائیں گے۔ مشارکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور رات بھی بہت اچھا پروگرام رہا، بڑا علمی تھا، اس کی بھی مووی آ جائے گی۔ سب احباب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کے رات کے درس کو بھی آپ نے ضرور سننا ہے۔ اور بلا تاخیر میں طالب علم سے گزارش کروں گا کہ وہ آخری حدیث کی تلاوت کریں اور پھر ڈاکٹر صاحب درس ارشاد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المسلم في صحيحه: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسمان أن هذان قسمان اقتسموا في ربهم، أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ذرا ان طلبہ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب طالب علم تھے تو ایک پڑھتا تھا، دوسرے اس عبارت کو غور سے سنتے تھے اور اس کی صرفی نحوی جو اصلاح ہوتی تھی وہ کر دیا کرتے تھے. کیا آپ کوئی اصلاح کر سکتے ہیں انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے؟ انہوں نے پڑھا ہے جس طرح عبارت پڑھی ہے آپ نے غور سے سنی ہوگی. کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے محسوس کی کہ بھئی اس کی اصلاح ہونی چاہیے؟ سرائیکی سمجھتے ہو یا اردو سمجھتے ہو؟ اردو سمجھتے ہیں. اچھا بل اردو سمجھتے ہو تو بس سنو. بسم اللہ. کوئی نہیں، کوئی غلطی کھونا آئی نا؟ چلو خیر کوئی نہیں. انہوں نے آخری جو لفظ ہے نا والولید ابن عتبہ، دیکھو عبارت تو دیکھو، حدیث دے آخری لفظ نا وشیبۃ بن ربیعۃ، انہوں نے پڑھا ہے والولید ابن عتبہ. یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک؟ صحیح کہ یہ دال والولید جڑا نا مفعول بندا پہ کیندا وہ جت پچھو گال آندی پئی ہے کہ برزو یوم بدرن، جڑے قیامت یعنی بدر دے موقع تے ایک دوسرے دے سامنے ظاہر تھے ہن. اون دے مسلمان آلے پاسے سیدنا حمزہ ہن، سیدنا علی ہن اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ یہ صحابہ ہن. انہ دے مقابلے جڑے لائے ہیں نا وہ عتبہ شیبہ جو ربیعہ دے دو بیٹے ہیں پہ وہ آئے، اور نال ولید ابن عتبہ یہ چاچے دا پتر ہی وہ آئے. تو ہاں دا اعراب جڑا نا وہ ایک کو راسی. بہرحال اللہ تعالیٰ جس تاکہ سب جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ تاکہ توفیق دے کہ حدیث دے علم حاصل کرن دے بعد کتاباں کو پڑھن دے بعد یہ جو توفیق اللہ دینا پہ تاکوں تو آدھی مسلسل محنت کو جو کئی سالہ تے ہے وہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں ان دی وضاحت نہیں کریں گا لیکن چھوٹی جی ایک میں گال کرے سا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیتے کہ سلسلہ سارا بیندہ پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک. تو یہ جڑا سلسلہ ایک آتے ہیں اسناد، سلسلہ اسناد، یعنی میرے استاد کون ہیں، انہوں دے استاد کون ہیں، انہوں دے استاد کون ہیں. تو ان دے بارے علماء دا آکھنا ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آدھے ہیں کہ الاسناد من الدین،
لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اسناد جڑا نا یہ دین دے حصہ ہے، یعنی دین جڑا نا بغیر سند دے روایت نہیں کیتا بن سکتا۔ اساں کوئی بال کروں اللہ دے رسول دے حوالے نال تو سارے کو ریفرنس ہونا چاہیے، حوالہ ہونا چاہیے، وہ حوالہ سند بھی ہوندی ہے اور وہ حوالہ کتاب بھی ہوندی ہے۔ تو کتابیں سب تو زیادہ صحیح ترین کتابیں جڑے ہیں وہ صحاح ستہ ہیں۔ صحاح ستہ چوں سب تو زیادہ صحیح کتابیں جڑے ہیں وہ صحیح بخاری تے صحیح مسلم ہیں، جن کو متفق علیہ آتے ہیں۔ ان دے بعد سنن دا مقام آدھے، سنن یہ روایات ہیں جڑے فقہی روایت ہیں جن شریعت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو بیان کروائے اور صحابہ کرام نے وہ سنے، اور یہ جڑے سب شرعی مسائل ہیں وہ سارے اندر ملے پہ۔ ایک گال میں چھوٹی سی ضمناً آکساں کہ ساکو ایک نہیں آکھنا چاہیے کہ ساری فقہ چے، ساکو آکھنا چاہیے ساری شریعت چے۔ جڑے لے مسئلے دریافت کرو علماء کو نو تو انہوں کو یہ آکھو کہ جناب شرعی مسئلہ کیا ہے، فقہی مسئلہ، فقہ اے انسان دی سمجھ ہے، سمجھ آئی نا، اے شریعت کوئی نہیں، وہی کوئی نہیں جڑی نازل تھی ہوئے، یہ میری تو آڈی بڑے بڑے علماء دی ایک سمجھ ہے، تو ان سمجھ کو ایسا وہی دا درجہ نہیں دے سکتے، لیکن شریعت جڑی ہے ساری دی ساری وہی بن کے نازل تھی ہے۔ وہ شرعی مسائل صاحب کو پوچھنے چاہیے، جڑے لے آکسو فقہی مسئلہ کیا ہے تو یہ مطلب ہے کہ تساں یہ چاہتے ہو کہ غیر نبی دی کوئی رائے دین دے بارے جڑی ہے اسا کو دسو، اسا قبول کرنے واسطے تیار ہے، تو وہ درست رویہ کوئی نہیں۔ درست کیا ہے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے، تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جڑی جو کچھ فرمائے صحابہ کرام نے کو گدے اور اگوں نریٹ کیتے، روایت کیتی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جن دے بارے امام عبداللہ بن مبارک آدھیان جڑے امام بخاری رحمۃ اللہ دے استاداں دے استاد ہیں، وہ آدھیان کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اسناد جڑا نا یہ دین دا حصہ ہے، یعنی دین دی کوئی گال بغیر سند دے بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ فرمائے نا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق انسان بھی تارے کو خبر گھن کے آون ہے نا، کوئی خبر ان دی تحقیق کرو۔ آج کل یہ تحقیق دا رجحان اسا حدیث دا لٹریچر پڑھن تو چھوڑ دیتے، نتیجہ یہ تھے کہ سارے کو رجحان ہی کوئی نہیں، اسا ہون ہر بندے دی گال من بھی گننے ہیں اور بغیر تصدیق دے اگو پھیلا بھی لینے ہیں، تو اے سارے کو اللہ پوچھی، قرآن مجید دی نافرمانی ہے۔ کوئی خبر، کوئی شے، کوئی ایسے واٹس ایپ تے یا یوٹیوب تے یا کہیں شاید تے تو سو دیکھو، وہ کو اگو نہ پھیلاؤ جب تک کہ ان کی تصدیق نہ کرو۔ اخباراں دے خبر آنے نا سیاست داناں دی ایک دوجے دے خلاف یا کوئی رپورٹ آ گئی، اون دے اتے بھی یقین نہ کرو، کیونکہ اکثر ڈٹھا گئے سیاست دان آپس سے لڑ دن، کیا کریں، بیان بازی بھی تھی دی ہے، جلسے جلوس بھی تھے، نعرے بھی لگ دن، لیکن شام کو ہوٹلوں تے بہ کے شادیاں تے بہ کے آپس سے کھانا کھانا، تو یہ سا کو لگ دے کہ خبراں صحیح کوئی نہیں، بچوں کو گال نہیں ہو رہے۔ تو یہ واسطے یہ چیز جڑی ہے نا ذرا دھیان رکھو کہ اساں مسلمان ہیں، دین دے طالب علم ہیں، کوئی خبر بغیر تصدیق دے اگو نہیں پھیلاونی۔ ایک یہ نمونہ ہے سارے کو، ایک مثال ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور طرح حدیث جتنی کتابیں ہیں انہاں سب دا ماشاء اللہ ایک رپورٹ جڑی نا اللہ دے رسول تے صحابہ دے بارے وہ مستند ہے، اور جتنا ضعف ہے کہ حدیث روایت ضعیف ہے وہ بھی انہوں نے بیان کر دیتی ہے، حتیٰ کہ این تک کہ اگر راوی دا کوئی ضعیف نکلے تو سارے علماء نے کتاب الضعفاء لکھ کے ضعیف راوی جڑے سن انہوں دا بھی سارا کچا چٹھا دس دیتے، وہ جڑے ثقہ ہن، اتھینٹک ہن، مستند ہن، انہوں تے الگ کتابیں لکھ کے کتاب الثقات نا دی بڑی اچھے کتابیں لکھیں، والوں نے دے حالات تے بھی بڑی اچھی کتابیں لکھ دن۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ لکھی ہے، اور اس طرح سیر اعلام النبلاء جڑی ساری تاریخ دے بڑے اچھے محدثین ہن، انہوں دے حالات زندگی لکھ کے دسے کہ یہ علماء کیسے ہیں۔ والوں دے بعد ایک امام ذہبی دے معاصر ان پہ امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ،
انہاں دی ایک بہترین کتاب ہے تہذیب الکمال جڑی 35 جلدیں چھپ چکی ہے. اندے وچ بھی ہر صحابی دے ہر بندے دے حالات زندگی لکھے ہیں جنہاں نے یہ روایت کیتی ہے. سب وہ حالات موجود ہیں. یہ سند ہے. سند بڑی اچھی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے استاد ہیں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ. آخری ویلا آئی انہوں دا بیڈ تے پہ ہیں. شاگرد آ گئے. انہوں نے ڈٹھا کہ حال تو ٹھیک کوئی نہیں شاید اللہ کو پیارے تھی ونن لیکن ایک شاید یہ خواہش تھی کہ ای موقع تے انہوں دا دل کیا ہے. انہوں نے سوال کیتے جناب اے دسو تارا ای موقع تے دل کیا ہے. تو انہوں نے جواب دیتا. جواب آکھیا کہ میں چاہنا کہ بیت خالن و اسناد عالن. میں چاہنا کہ خالی گھر ہوئے کتاباں ہوئیں اور میں بہ کے پڑھا. دوسری خواہش میری یہ ہے کہ کئی بندے کو نوں اگر سند عالی ہے جان دو نا سند عالی کہ جندہ رشتہ جندہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھٹ گھٹ افراد نال ہوئے. کوئی ایسا سند میں کو مل ونے کہ کوئی اللہ دا بندہ ایسا ہوئے جندہ یعنی سند جڑی ہے وہ گھٹ راویاں نال اللہ دے رسول تک پہنچتی ہے. تو میری خواہش ہے کہ انہوں میں کو پتہ چلے میں ہی ہونے اٹھ کے انہوں کو چلا ونا اور انہوں کو ون کے سند حاصل کرا. یہ خواہش کیوں آئی کہ پہلے علماء بڑے بڑے علماء ہن پہ انہوں نے بڑی محنتاں کیتے ہیں اور الحمدللہ آج بھی یہ علماء مل دیں جنہوں نے بڑی محنت نال سارا کام چلایا ہے اور الحمدللہ حدیث دا علم پھیلدا پہ. ایک چھوٹا جا واقعہ سنا کے بالاں واسطے بھی بڑا اچھا واقعہ ہے. یہ میں تو کچھ سنا کے بال ختم کرے گال ختم کرے نا. ساری تاریخ دے وچ ایک 5ویں صدی دے ہجری دے ایک بڑے عالم گزرن. انہاں نام ہے ابو طاہر احمد ابن محمد السلفی. سلفی نہیں ہے سلفی. فارسی دا اصفہان دے ایران دا جڑا شہر اصفہان وہ سارا مسلم مملکت جڑی ہے مسلمان حکومت اندر ایران بھی شامل ہے ایک صوبہ آئی. تو اندر شہر اصفہان دے وچ امام ابو طاہر السلفی پیدا تھے. فارسی بولینے آن پیو ماں بھی انہوں دے فارس دے آن پر مسلمان تھی کہ انہوں دے ڈاڈا دے جڑے آن نا وہ کہیں جا ڈھٹے تو انہوں دا اتلا ہوٹ کٹ گیا. تو جڑے علاج مال جا تھے تو 3 ہونٹ بڑھ گئے ایک اے. تو فارسی دے وچ ایک آدھن سہ لب 3 ہونٹ. لب آدھن ہونٹ کو سہ آدھن 3 کو. وہ بندہ جڑا ہے نا وہ 3 ہونٹ حال نظر آنا ہے تو وہ آدھن سلفی. عربی دے وچ سہ لبی دی جا آدھن سلفی. تو ابو طاہر السلفی یہ انہوں دے ڈاڈے دی نسبت ہے. سلفی کوئی نہیں. اگر سارے کتاباں پڑھو تو ابن معقولہ نام دے ایک بہت بڑے محدث گزریں اور انہوں نے ہر راوی دے زیر زبر پیش کو درست کر کے کتاب لکھی ہے. یہی کو سلفی پڑھنے سلفی نہیں پڑھنا. انہیں لکھے بکسر السین و فتح اللام و کسر الفاء و نسبت الى السلف بالفارسیتی سہلب. اس طرح دی گالی انہوں نے لکھا. تو وہ سہلبی جڑے آنا سلفی انہوں دے دور دے وچ سند حاصل کرنے دا ایک بڑا شوق آئی. شوق تھا بہت پرانا آئی لیکن مدرسے دے جڑے طالب علم ہونے آنا انہوں بڑا شوق ہوتا ہے کہ اللہ صاحب کو بھی توفیق دیا سب بڑے بڑے علماء کو لوں وہ سند حاصل کروں اجازت حدیث جڑی ہوندی ہے وہ حاصل کروں. تو ابو طاہر السلفی نے تو ایک پروگرام بنایا. چھوٹے جہان کئی مجلس بہ کے متاثر تھی گئے. 9 سال دی عمر ہے 9 سال دی. انہوں کو پتہ چلیا کہ بغداد دے وچ ایک شیخ ہیں ابن البطر البغدادی. انہوں دی عمر 105 سال دی ہے. تے انہوں کو سند ہے پئی جڑی اللہ دے رسول تک ویندی ہے. تے ہر استاد جڑا نا 105 سال دا ہے. تو این طرح اون دے اور اللہ دے رسول دے درمیان کوئی 4 بندے ہیں. 400 450 سالاں دا وقفہ ہے. اتھا وہ بندہ ہے تو اتھا اللہ دے رسول ہیں. یہ سارا سپین جڑا ہے نا یہ 450 سال دا ہے. اور 450 سال ایندے تے اللہ دے رسول دے درمیان صرف 4 بندے ہیں. سوچو کتنی ہائی سند ہے کتنی عالی سند ہے. ایک سند عالی یاد ہے. انہوں نے جڑے لے سنے کہ جناب وہ بندہ زندہ ہے
چھوٹے ہیں 9 سال دے آدھن میں کیا کیتے کہ چپ کر کے والدین کو رسے بغیر ایک قافلہ ویندا پہ آئی اصفہان تو بغداد، میں جویں کھڑا ہم میں چل پیا انہاں نال تو چھوار ہم پہ سارے قافلے والے حیران بھی ہیں، لیکن کہیں نے پوچھا نہیں، ہر ایک کو اپنی پئی ہوتی ہے۔ اور یہ سفر کریں دے گرمی برداشت کریں دے بغداد پہنچا، تو بغداد پہنچ کے انہوں نے پوچھا کہ ابن البطر شیخ جڑے نو کتھا رہنے، تو انہوں کو دسیا گیا فلانے محلے دی فلانی مسجد ہے اتھا رہنا۔ یہ اتھا پہنچ گئے بھوکے اور پیرے جتی کوئی نہیں، چل چل کے وہ ختم تھی گئی اور جیب کوئی پیسہ کوئی نہیں۔ شوق آئی جڑے لے اتھا مسجد پہنچے تو نماز پڑھی، نماز دے بعد انہوں نے پوچھا کوئی بزرگ ہے نہیں تھا ابن البطر، انہوں نے کہا وہ کون ہے جڑا بڑھا آدمی بیٹھے نا، سکا کانگڑی بالکل ہوئے پھر۔ میں والا اٹھ کے گیا انہوں کو، کوئی بندہ ہی نہ وینا، وہ بیٹھے ہیں خالی، میں سلام کیتا، میں کو دیکھ کے آتا وعلیکم السلام، میں بیٹھا تو بیٹھا میں این طرح کہ میں پیر زمین تے رکھے، این طرح گوڑے کھڑے کیتے تے میں بہ گیا۔ وہ ادب نال امید ہے نا کہ زمین تے گوڑے بندہ رکھ چھوڑے، وہ آدھے نے گوڑے میں نہ رکھے، میں یہ پیر رکھ کے اور اپنے آپ کو گوڑے کھڑے کر کے میں بہ گیا۔ تو میں آکھے کہ بزرگوں میں آیا اصفہان تو میرے کو خواہش ہے کہ تورا نا ابن البطر ہے، ہاں تورے کو ایک سند ہے، میں چاہنا وہ سند میں پڑھے لوں۔ تو یہ تاری کتاب ہے، وہ کتاب انہوں نے وہ قمیض آئی نا ان دی آستین دے وچ کتاب رکھی ہے، انہوں نے کہا تاری کتاب ہے میں پڑھنا چاہنا، تو میرے کو موقع دو میں تارے کو سند گھن گنا۔ انہوں نے ریٹھا بال ہے آئے سند گھنن واسطے، اور ایک کو تمیز ہی کوئی نہیں کہ استاد دیکھوں کہ میں بامنا ہے۔ وہ کو غصہ آیا بزرگ ہوں تو انہوں نے آکھے چلو ٹھیک ہے آئے تو پڑھ، لیکن نہ لے آتے ہیں اقرا یا ذل قلب، وہ کتے دی طرح باون والے پڑھ۔ انہوں نے میرے کو جڑے لے آنکھیں نا میرے کو رومن آ گیا، لیکن میں اپنی آنکھاں ضبط کیتا کہ میری آنکھاں چوں آنسو نہ نکلا، تو میں پڑھیا، ایک نہیں پڑھیا، پڑھتا رہا سن دے رہے، اور اتنی موٹی انہوں دا اگر ایک نشست میں جو کچھ انہوں نے پڑھے وہ کتاب میرے کول ہے پئی، وہ لکھی ہوئی مخطوطہ، تو وہ مخطوطے دا ایک مجلس دی جڑی انہوں دی ریڈنگ ہے، پڑھائی ہے، پڑھنا ہے، وہ اگر لکھن باون ہوتا وہ شاید سارا نہیں لاغا۔ وہ میں بہرحال انہوں نے پڑھا، ایک نہیں پڑھا، دوجے نہیں دوجا سبق پڑھا، تیجے نہیں تیجا سبق پڑھا، چوتھے نہیں جڑے لے آیا نا تو ادب نال بہ گئے۔ ہوں اتنا نہیں بیٹھے جی میں مونڈے کھڑے کر کے گھٹنے کھڑے کر کے باہر ہوں کہ کیتے ہوں ادب نال بیٹھے، تو آکھن لگے میں پڑھا، تو استاد غصے نال دیکھ کے آدھے آج کیا تو کتھی گئے کہ تو این طرح بانے، روز تو میرے اگوں ہی بانا میں، ہوں کیوں باندھا میں این طرح؟ آدھے کہ میں انہوں کو دسیا کہ میں کو چلدے جڑا قافلہ آئے، گرمی دا موسم آئی، پیدل چلدے لتاں دے وچ چھالے نکل آیا، تو انہاں چھالیاں دی وجہ کو میں تارے سامنے ادب نال بہ نہ سکتا ہوں۔ اللہ نے میرے کو ترے نہیں سکون دیتے، میں پانی وہائے، دھاتاں صاف ستھرا کیتے اپنے آپ کو، تو اندے نال یہ تھے کہ میرے زخم جڑے نا ہوں ٹھیک تھی گئے، ہوں میں تارے سامنے بڑے آرام نال بہ سکتا۔ وعلیکم السلام۔ ہوں میں تارے سامنے بڑے آرام نال بہ سکتا۔ وہ استاد نے ڈٹھا کہ ماشاءاللہ یہ چھوار کو اتنا شوق، میں کو ڈانٹیا بھی ہے، برا بھلا بھی آکھے، سخت لفظ بھی آکھیں، مگر انہیں کوئی ظاہر ہی نہیں کیتا۔ وہ بڑا ترس ہے، انہیں اپنے سکھ کے ہاتھ اگو کر کے بال کو پکڑا اور این پکڑ کے اپنے ہاں نہ لایا۔ انہوں نے کہا پوتر میں کو پہلے دس نہیں تھا، میں تے کوئی سختی نہ کریں دا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ دکھ میرا آئی، میں برداشت کرنا آئی، میری غرض ہے میں تا کو ملیا کئی طرح میں تارے کو سند گنا، تو الحمدللہ میں کو خوشی ہے کہ میں سند گندا پیا۔ اندے بعد وہ استاد دا رویہ اپنے شاگرد نال اتنا پیارا تھی گیا
35 دفعہ 35 ڈیں وہ شاگرد اپنے استاد دے اگوں وہ پوری کتاب پڑھ کے یعنی 35 مجلساں ہیں. ہر مجلس کا مطلب رسے اتنے سارے ورقے ہیں, اتنی ساری کتابت ہے کہ سارا نہیں لا چھوڑو نا, وہ کمپیوٹر تے بہ کے بھی وہ تارے کو شاید پورا نہیں نہ لگے. وہ دیکھو نا تسیں این طرح بالکل ایویں لکھائی ہے اندھی بھی اندے کول ہی باریک ہے. ایک ایک صفحے دے وچ کوئی 35 لائناں ہیں پہ. تو میں تاکو یہ دسنا چاہنا کہ دین دی راہ دے وچ سارے اسلاف دے جڑے قربانے ہیں نا انہاں ایک چھوٹا جا نمونہ میں تاکو پیش کیتا ہے. علم حاصل کرنا ہوئے تو اندے واسطے این طرح دے تکالیف آنن. یہ کوئی دنیا واسطے نہیں ہوتا علم, یہ اللہ واسطے بندہ علم حاصل کرے دے. تے اللہ واسطے علم حاصل کرن دا طریقہ یہ ہے کہ مینٹلی انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ یہ راہ آسان نہیں, یہ راہ پیسے والی نہیں, یہ راہ قربانے والی ہے. محدثین آدھے ہیں اپنے دور دے وچ جیڑا چاہندے کہ میں علم حدیث حاصل کراں او کو مسافرت تے غربت تا سامنا کرنا پوسی, ایندے بغیر وہ علم نہیں حاصل کر سکتا. تو اے بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے, تسا سند پڑھ دے پیو. یہ ہونے ذکر کریں دے پیان میں اپنا تا گلاس نواں, میں بھی الحمدللہ یہ تاری طرح بہ کے مدرسے دے پڑھچاں تے یہ دین پڑھے. اپنے والد صاحب کو پڑھے مولانا شمس الحق صاحب وال اندے آخری ڈیاں میں شیخ سارے بزرگ جڑے ہیں مولانا محمد گوندلوی صاحب گجرانوالے گیا انہوں دے بھی کچھ حلقے میں اٹینڈ کیتے. صحیح بخاری انہوں کو بھی سنی. ول اندے بعد میں یونیورسٹی چلا گیا, میں اتھا پڑھا ہے 20 سال میں حدیث پڑھندا رہا. اتھا علوم الحدیث تے حدیث پڑھندا رہا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہے. ول اون وقت کو گھن کے ہون تک میں الحمدللہ حدیث نال میرا ایک شوق ہے. میں کتاباں بھی لکھیں حدیث دے اوتے اور علم حدیث سے بھی کتاب لکھی ہے. وہ میں اگر میرے کو پتہ ہوندا کہ یہ تقریب ای طرح دی ہے تو میں تورے واسطے ایک کتاب ضرور بطور تحفہ کہلا گا. لیکن میرے کو امید ہے کہ جناب کلیم صاحب تورے واسطے ایک کتاب اتھوں منگوا کے انسان یہ حوالہ ہے. قمر صاحب موجود ہیں, یہ انشاءاللہ اس کتاباں بھجوا رہے سن. وہ کتاب کو پڑھو, اندے وچ سند دے اوتے بڑی اچھی بحث ہے. حدیث دے اعتراضات نے اندے بھی بڑے اچھے جواب ہیں. حدیث دی تاریخ ہے, یہ سب چیزاں موجود ہیں اندے وچ. انشاءاللہ اندے پڑھن نال تو کوئی حدیث دی اہمیت دا پتہ چل سی. تو میں دسینا پہ میرے بزرگ والد صاحب شمس الحق صاحب, انہوں دے بزرگ مولانا عبدالحق صاحب. عبدالحق صاحب جڑے نا اے سید نذیر حسین محدث دہلوی دے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. اور سید نذیر حسین محدث دہلوی دا جڑا فتاوہ چھپیا ہے فتاوہ نذیریہ, اون دے وچ سارے ڈاڈا جی دے بے شمار فتوے ہیں انہوں دے دستخط نال وہ چھپیا ہے. تو این طرح میری سند جڑی ہے نا شیخ نذیر صاحب نال میاں نذیر صاحب نال دو واسطے نال پہنچتی ہے. ول انہاں دی سند شاہ عبد الغنی نال جا کے ملتی ہے. شاہ عبد الغنی پتر ان کہندے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے, اور شاہ عبد المحدث دہلوی وہ پوترن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے. والا گوئے سند مڑندی ہے. تو الحمدللہ سارے علماء کو پاکستان بے بھی بہت سارے علماء ہیں جنہاں دی سند عالی ہے پئی. تو انہوں نے یہ بڑی خدمت دین دی کیتی ہے. انہوں دے کئی شاگرد ہیں. میرے کو الحمدللہ ریکویسٹ آندی رہندی ہے عرباں دی طرفوں جڑے مختلف ملکاں چ آباد ہیں اور مختلف جگہ تے ہیں. میرے کو آدھ ہیں کہ سند حدیثہ کو دیو, میں دینا ہونا. تو الحمدللہ بڑے اچھے ماشاءاللہ لوگوں دی یہ خواہش ہے. سارے پاکستان دے وچ یہ خواہش ہونی چاہیے. ہوں ایک ہفتہ پہلے دی گال ہے کہ ایک عرب نے نا انہوں میرے کو یاد نہیں, انہیں کیا کیتے کہ ایک پوری فہرست بنا کے میرے کو بھیج چھوڑی جن دے کم از کم 150 طالب علماں دا نا ہے, جن دے وچ عورتاں بھی ہیں انہوں دے بیویاں بھی ہیں, انہوں دے سب دے نام لکھ کے آ کے اس سارے تارے کو سند حدیث گننا چاہنا, اگر مہربانی کرو تو بھیج دو. وال انہوں دے انشاءاللہ میں این وقت سفرے چاں میں در گھر پہنچسا تو انہوں کو ایک کل سن کے ان دے بعد میں انہوں کو سند رہسا اجازت حدیث رہسا. تو یہ جڑا کم ہے نا یہ کوئی بزنس نہیں, یہ علم دا ایک واسطہ ہے جڑا بندہ چاہتے کہ میرا واسطہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑ بنے. تو جڑے جڑ دے تو وہ خوشی تھی ہے. کم از کم میں بھی نہ یہ قافلہ جڑا ہے
محدثین دا اون قافلے دا ایک مسافر میں بھی ہاں، میں بھی انہاں دا شریک ہاں۔ تو یہ جڑا علم ہے تارے کول ہن ماشاءاللہ صحیح مسلم تسا ختم کرن دے پیو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دی جڑی کتاب ہے اندی میں چاہنا ایک قد خصوصیت تک کو یاد ہوئے تا دس دو ایک خصوصیت خاص چیز جو یہ کتاب جو سمجھی ہوگا۔ کیا ان کی کسی حدیث پر علماء نے نقد کی ہے؟ یعنی نقد کا مطلب تنقید کی ہے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا تو سر رسول سے چھوڑی میں سارے کی بولے نا اردو گاٹ کرو، چلو آپ بتائیں بیٹا کوئی خاص بات سند پڑھتے ہوئے کتاب پڑھتے ہوئے کوئی خاص بات آپ بتائیں۔ وہ تو سب کہتے ہیں الحمدللہ، میں کہہ رہا ہوں یہ جو ٹیکسٹ ہے، سند ہے اور متن ہے، اس سند یا متن میں کوئی خاص بات آپ نے محسوس کی ہو؟ جی تو سر رسول آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ کافی غور کریں دے پھر سارے تو سر رسول کوئی کہیں کو پتہ ہوئے تو جی ٹھہر گال کریں دو جی کوئی نہیں ول گال سنا جھگڑا نہ ہے ایندے وچ کتاب الصلاح دے وچ ایک حدیث ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جن دے جو آدھن کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، آپ نے اپنی نماز صرف ایک دفعہ رفع دہن کی تھے، مجھے بعد نہیں کیتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے تو ایسا عمل کرو، کیوں لڑتے ہیں؟ کیوں دوجہ کو احناف کو ایسا خام خواہ برا بھلا آدھے ہیں یا لڑتے ہیں انہوں نال کے حدیث تے عمل نہیں کریں دے ایسا کسا کریں ہیں؟ وہ تو آدم صحیح مسلم دی روایت ہے، غور کرو غور، ٹھیک ہے نا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دی ای روایت دا جواب سنن نبی داؤد وچ مل دے، وہ سند ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے، اور امام ابو داؤد نے وہ روایت بیان کی تھی ہے اپنی سنن نبی داؤد دے وچ، اور یہ روایت بیان کرن دے بعد انہوں نے فوراً بعد ان دے بعد لکھے وقال ابو داؤد ھذا الحدیث لیس بصحیح، ابو داؤد آدھیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ایک جواب۔ دوجہ یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے استادن پہ امام ابن الصلاح شہر زوری جنہوں نے مقدمہ علوم الحدیث دے، انہوں نے یہ صحیح دے وچ جتھاں جتھاں ہی کمزوریاں ہن اندے ہوتے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب ایک چھوٹی جی کتاب ہے، وہ ایک قابل ہے کہ وہ تسا پڑھو، اندے وچ یہ حدیث دا تذکرہ کرنا کہ علماء نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو آکھا کہ تسا یہ روایت بیان کی تھی ہے، یہ تو صحیح کوئی نہیں، تو انہوں نے جواب دیتا کہ بھئی گال ہے کہ میں کتاب لکھی، میرے جڑے 3-4 استاد ان پہ میں انہوں کو ایک کتاب پیش کی تھی، جیڑی حدیث کو انہوں نے آکھے ضعیف ہے میں وہ کٹ دیتی ہے، تو جیڑی حدیث تھی وہ چپ رہن میں وہ لکھ چھوڑی ہے۔ تو ان دا مطلب یہ لکھ دیں کہ انہوں نے این کتاب کو اون وقت قبول کیتے لکھن دے بعد جیڑ ویلے انہوں دے استادہ نے 3-4 استادہ نے ہر حدیث کو پڑھ کے اوکے کیتے، تو یہ ہے۔ لیکن ابن الصلاح آدھیں کہ لیکن والوی میں آکساں کہ انہ دی اے جڑی روایت ہے وہ قابل غور ہے، زیر نظر ہونی چاہیے ہے، اندے تے عمل کرنا این واسطے مشکل ہے کہ اندے کولوں زیادہ صحیح روایتاں صحیح بخاری دے وچ بھی ہیں، صحیح مسلم دے وچ بھی ہیں، یا سنن دی کتابیں چھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسری گال یہ ہے کہ کوئی حدیث انہوں نے انہیں پڑھی ہے جنہیں لکھ دن کے لحاظ انہوں نے شاید
پہلی آخری حدیث پڑھی ہے، آخری تو پہلے والی، لیکن ان کو پہلے والی جڑی روایت ہے وہ دیکھو کہ وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ ہے نا، قال حدثنا اسماعیل ابن علیہ، ہا کہ تحویل ایک خاص گال ہے۔ تحویل سند دا مطلب ہے کہ میں ایک متن کو بیان کریں دا پیا تو ایک متن تا این سند نہ لائے۔ وہ کون ہیں؟ ابو بکر بن ابی شیبہ میرے استاد تے انہوں دے استاد اسماعیل ابن علیہ، ایک سند ہے، والدوجی سند ہے ہا کا مطلب میں سند تبدیل کرنا پاؤں۔ وحدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا اخبرنا عیسی بن یونس کلاہما عن ابی حیان بہذا الاسنادی۔ بہذا الاسناد دا مطلب کہ وہ پچھلی جڑی سند ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علیہ، یہ سارے اتھیں آ کے ملتا ہے۔ یہ بڑی خاص گال ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو جڑے بیان کریں نا تو ٹیکسٹ کو بیان کرنے واسطے ایک حوالہ نہیں دیں دے، ایک سند تے اکتفا نہیں کریں دے، بلکہ اندھے کئی حوالے دے رہے ہیں۔ اے حدیث این طرح بھی ہے، اگوں آ کے جڑ ویندی ہے، اے حدیث این طرح دی ہے، اگوں آ کے ول جڑ ویندی ہے۔ یہ ہا این واسطے استعمال کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اسی تو مغز خوری کیتی ہے، لیکن میں یہ سوچے کہ تھوڑا جا تو سا سوچو ہی گال تے کہ اساں کتاب پڑھ گئی دی ہے، کتاب پڑھن دے بعد ہونے تے غور و خوض کرنے۔ غور و خوض دا طریقہ یہ ہے کہ تو سا یہ حدیث دے مخالف جڑے عناصر ہیں وہ سارے ہاں بہوئن پہ اچھا بلا سمجھدار آدمی بھی جڑا وقتی طور تے آدھے میں بھی سنت کو تسلیم کرے نا، مگر کچھ حدیثوں کو جڑا سمجھ نہیں آنے تو وہ اعتراض کر چھوڑیں تھے، اور دوجہ دا اعتراض پڑھ کے آدھے نہیں تھوڑے کل جواب کوئی نہیں۔ یہ واسطے ذرا ہوشیار رہو، حدیث کو پڑھن دے بعد یہ نہ سمجھا کہ ایسا حدیث دے عالم بن گیا ہے۔ یہ توڑے واسطے ایک باغ دا جی میں دروازہ ہوندے نا، دروازہ کھول لیتا گئے ہون تو ساں یہ باغ دے مختلف پھلان دی سیر کرنی ہے، وہ کو سنگنے انہیں دیکھنے کہ کیڑا پھل سوادی ہے تے کیڑا پھل کھٹا ہے تے کیڑا کوڑا ہے، کہ کو کیڑا لگ گیا ہے، تے یہ ساری چیزاں علم دے وچ آسن۔ تو اساں انتخاب کی شادہ کرنے خوبصورت پھل دا، تازے پھل دا، رسیلے پھل دا، مٹھے پھل دا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن صحیح، اللہ تعالیٰ تعالی علم میں اضافہ کرے اور تاکوں توفیق دے کہ آئندہ بھی یہ علم کو ودھاؤ اور نال یہ دین دی خدمت واسطے تھوڑی جی قربانی اگر دیونی پوے تو ضرور دیو۔ میں تاکوں چھوٹی جی گال ذہن دس رہا کہ میں پی ایچ ڈی واسطے جڑے سکاٹ لینڈ گیا، میرے کو پیسہ کون آئی، فیس دیون واسطے پیسہ کون آئی، تو اتنا ملتان ہے ایک میرے کو پلاٹ ہے وہ میں بیچا، ان دی ادھی فیس بنی جڑا میں پیسہ نال گھن گیا، ول اتھا میں محنت کی تھی، ایک ادارہ ہے میں اتھا پڑھاون شروع کیتا، وہ مہینے جڑا میرے کو پیسے دینے ہیں میں جمع کریں دے الحمدللہ فیساں ادا کیتے ہیں 3 سال۔ اون وقت جڑا پاؤنڈ آئی سٹرلنگ آئی وہ ہے کوئی 300 روپے دا، ہون جڑا ہے نا کم از کم 2200-2500 روپے دا ہے ایک پاؤنڈ۔ کیوں صحیح میں یا چھوٹا ہے؟ نہیں، 600-700 روپے دا ہے، امریکن ڈالر تو کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اون بہرحال وہ محنت کی تھی، اتھا فیس جمع کرائی، آخری سال اللہ نے میرے کو توفیق دیتی، میں تھوڑے جو پیسے جمع کیتے تو میں نکلے اتھوں کہ عرب ورلڈ دے جڑے علماء ہیں انہوں کو ان کے ملنا، انہوں کو سند حاصل کرا، انہوں کو دساں کہ بھئی میں کوئی پریشانی ہے، میں تحقیق کریں دا پیا تے اون دے وچ این شاید جواب نہیں ملتا پیا۔ اگوں میں جڑے جمع کروے ساں اپنا یہ رسالہ لکھا آیا کتاب جڑے جمع کرے ساں تو اولے بیروں دا ممتحن آسی، وہ آ کے میں کو الٹے سیدھے سوال کرے سی تو میرے کو جواب نہ ہویا تو میں کیا کرے ساں۔ تو وہ پروفیسر ہیں پہ وہ بڑا سچین ہیں، مختلف ایڈمبرا یونیورسٹی سے ایک پروفیسر آئی، وہ آیا میرے امتحان واسطے، تو وہ نے آ کے نا جو سوال کیتے، سوال کرن تو پہلے میرے پروفیسر نے آگ چھوڑے آئی کہ دھیان کریں ان سوالوں کا جواب دیونے، اگر نہ دے سکا تو وہ تے کو فیل کر سکتے۔ اور میں گھبرا گیا، میں کہ 3 سال دی محنت ہے میری، میں کو فیل کر دے سی، میرا کیا تھی سی، تو میں ہی خیال تے باہر نکلا۔ تو اللہ دا شکر ہے میں سب تو پہلے ترکی گیا، ترکی دے بڑے لائبریری بیٹھا،
اتوں دے 2-4 علمی شخصیت ہیں جنہوں نے حدیث تے بڑا کام کیتا ہے اور دنیا بڑے مشہور ہیں، خاص طور تے یورپ دے بڑے بڑے یونیورسٹیاں انہوں دے نام گنتے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک ہے فؤاد سیزگین، انہیں اتنے موٹے کتاباں دے کئی والیوم لکھے جن دے وچ سارا مسلمانہ دے علماء دے جڑے لکھے مخطوطے ہیں دنیا بھر دے لائبریری جڑے پن انہوں نے فہرست بنائی ہے اور کئی جلداں دے وچ انہوں دی وہ کتاب ہے. بھائی میری انہوں نال ملاقات تھی، تھوڑی جی گال بات تھی. والوں دے بعد اتھا ایک بے استاد ہن پہ جنہوں نے حدیث دے امام خطیب بغدادی دی کتاب ہے الرحلہ فی الحدیث، وہ لبھی اور لب کے ان کو ایڈٹ کیتا تو وہ شاید تھی وہ اندر کا بڑا فائدہ اٹھایا. میں انہوں نے ملاقات تھی، بیٹھا میں انہوں نے گالی والی کی تھیں، دسیا کہ میں کام کریں اپنا سوال کیتے، انہوں نے جواب دیتے، کافی دل مطمئن تھا. وال اتھوں اسا نکلے، اسا گئے شام، حلب دے وچ سارا ارادہ ہے کہ شاید اتھا کوئی عرب سکالر مل بنے، مگر سب نے آکھا کہ بھئی اتھا کو نہ مل سن اور اچھے سکالر اتھوں نکل چکے ہیں. تو اسا این کرو کہ دمشق دے وچ ایک بڑی اچھی لائبریری بنی ہے، اتھا چلے ونو. اسا اتھا گئے، بڑی پہاڑی دے اتے بڑی خوبصورت لائبریری بنی، اتھا گئے تو اتھا دنیا بھر دے بہترین مخطوطے پورے شام دے علاقے دے علماء دے لکھے اتھا پیان، ان کو سب فائدہ اٹھایا. وال اتھوں آئے اسا عمان اردنچ، اتھا میں یہ واسطے گیا اتھا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں پہ. میں عمان پہنچا، میں انہوں کو فون کیتا تو میں کو آکھن لگے کہ من این انت، میں کہا انا من پاکستان. کہنے لگے کیا لکھ رہے ہیں؟ میں کہا کہ انا اکتب رسالۃ فی الدکتورا، کہ میں ڈاکٹریٹ دا رسالہ ایک لکھ دا پیا اور میرے نال میری بیوی بھی ہے، وہ بھی اندر تے کام کریں دی پئی ہے. تو اساں دوہاں دے ذہن کوئی سوال ہیں پھر تو کو ملنا چاہنے ہیں. آگے لگے میں کو اے دسا انت سلفی ام، تو سلفی ہیں یا؟ میں کہ میں سلفی. کہندے حل تعتقد فی ای مذہب، کیا کوئی مذہب تو نہیں دے رہا؟ یہ مذہب جڑے حنفی شافی مالکی حنبلی، میں کہ میرا کوئی مذہب کوئی نہیں. آخر لگے تو آون. تو میں گیا، انہوں نے ایڈریس دیتا، میں لکھا سارا، میں ٹیکسی کی دی، پہنچا وہ مسجد تو اتفاق نہ ذرا تھوڑا جا لیٹ تھی گیا تو نماز پڑھ کے باہر اپنی گڈی بیٹھے ہیں تو میری ٹیکسی پہنچی، میں نکل کے سلام کیتا. انہوں دے پیچھے انہوں دے 2 شاگرد بیٹھے ہیں. ایک دا نام تو شاید پتہ نہیں سنا، ایک شیخ الحلوی، وہ ماشاءاللہ نیک انسان اور بڑے اچھے فاضل انسان. میرے کو تھا کینیڈا دے وچ تشریف گھن آیا تو وہ انہوں کو آکھا بھائی تو لے ونو، یہ دونوں میاں بیوی کو پچھو باہن ڈو تو میں انہوں کو گھر گھن ویسا. میں کو اپنے گھر گھن گئے، اپنے گھر گھن کے بڑے اچھے طریقے نال بلایا. ول آ بیٹھے سارے نال، کچھ 4 گھنٹے اساں انہوں نال بیا کے گفتگو کی تھی، سوال کیتے. ساکو انہوں نے اجازت بھی دی تھی کہ میں تاکو ایو آکساں اور اجازت دے ساں کہ پاکستان ون کے صرف اور صرف حدیث دا کام کرو، اور حدیث دے ہوتے اگر کئی قسم دا اعتراض ہے تو ان دے جوابات میری کتابیں چو لبھو، دوسرے علماء دے کتابوں کو پڑھو، ان دے چو لبھو. تو شیخ البانی نال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی اچھی ساری ملاقات تھی، بڑی خوشی تھی، سارے سفر دی تھکاوٹ دور تھی گئی. اتھائیں شیخ شعیب الارناؤت بھی آن پہ جنہیں بڑے کام میں تو ساتھ کتاباں کدے کرو نا، پڑھے کرو، لائبریری ڈٹھا کرو کہ کینی لکھی ہوئی ہے. تو شیخ شعیب الارناؤت کو میں فون کیتا، انہوں نے گھر گئے، بڑی خوبصورت انہوں نے بڑی بڑی لائبریری آئی. اتھا بھی ایسا گھوما، انہوں نے خود ایک کتاب اپنی لکھائی کہ اے میں لکھیے، اے لکھیے، اے لکھیے، وچو سوال کریں دیا سے انہوں جواب دیں دیا سے. اچھا ان سوال دا کیا جواب ہے وہ بھی دے میں. الحمدللہ انہوں نے بڑا دل کھول کے ساکو وقت دیتا. ول اتھوں اسا آئے ایجپٹ، مصر جوان کے اتھا بڑے بڑے علماء جڑے الازہر دے ہن پہ یا دارالعلوم دے ہن پہ انہوں کو ملے. انہوں نے بڑے علمی کام کیتے ہیں، یہ نقدی کام کہ اندھے تے اعتراض کے انہوں دا جواب کیا ہے، اے اگر سوال کیتا ونے تو انہوں دا جواب کیا ہے، اور ان کتاب دی خوبی کیا ہے. یہ سارے کتاباں چھپے میں خریدے، میں بڑا پیسہ لایا اور سفر دے جو کتابوں کو چاہ کے ول آمنا بڑا مسئلہ ہے. اینی ہاؤ کئی کارٹن میں تیار کیتے تو وہ کر کے سب ان علماء کو مل کے ان دے بعد ول سعودی عرب گئے. اتھاں بھی الحمدللہ شیخ حماد الانصاری انہوں کو بڑا فائدہ اٹھایا.
تے بزرگ سارے ہن ایک کیا نا آئندہ جنہوں نے سیرت النبی دا بڑا اچھا کام کیتا ہے، الکامل نا دی کتاب لکھی ہے، حدیث دا پورا انسائکلوپیڈیا بنا ہے۔ انہوں نے گھر سدیا، انہوں نال بیٹھے بڑا اپنا کام دکھایا، بڑا فائدہ تھے۔ انہاں علماء کو مل کے میں بہت کچھ سیکھے، سیکھن دے بعد والا ساں تھیسس سبمٹ کرایا، الحمدللہ وہ سوال جواب تھے، بڑے اچھے جواب دیتے۔ انہوں نے صاحب کو آخری دفعہ تو پاس ہو والا صاحب ڈگری گہن کے واپس آیا۔ تو یہ ذرا تھوڑی جی محنت کرنی پوندی ہے، کرو، اللہ تعالیٰ شاید تواڈے کول کوئی دین دا کام گن ہے، اور کوئی علمی کام جڑا نا جو اپنے صلاحیت ہیں ان کو ضائع نہ کرو، اندازہ کرو اپنا کہ میں کیڑا کام زیادہ کھلے دماغ نال کام کر سکنا، میرا دماغ کی پاسے زیادہ چل دے، شوق میں کو کیڑی شاید ہے، یہ چیز اپنا اندازہ کر کے ان شوق کو پورا کرنے واسطے اگے ودھو۔ اندے چ لالچ نہ ہوئے، ہرس ہوئے، علم دا ہرس جائز ہے، لیکن لالچ نہ ہوئے، مقابلہ نہ ہوئے، اور نہ ہی یہ خواہش ہوئے کہ میں علم حاصل کرنے دے بعد فلانے علماء کو مجلس دے سوال کر کے ذلیل کرے سا۔ یہ اللہ دے رسول نے منع کی تھے، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے علم میں برکت پاوے، اللہ تعالیٰ تھوڑے استادوں کو تھوڑے واسطے انہوں واسطے صدقہ جاریہ بناوے، تے انہوں کو بھی ماشاءاللہ لمبی عمر رہے، اور یہ انہوں دی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ استاد ہیں جڑا بھی مدرسے نے تاری خدمت کیتی ہے، تاکو رکھے، تاکو کھوائے، تاکو پلائے، اور مدرسے دی جین ہی فرد نے خدمت کیتی ہے، مالی اعتبار نال، اخلاقی اعتبار نال۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے، اور تاکو انہاں سب واسطے صدقہ جاریہ بڑھاوے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی جی سارے واسطے لکھی ہوئی چیز رہ ویندی ہے، علم دیوائے اہلاً وسہلاً مرحبا۔ درس کے دوران بھی مشائخ تشریف لائے ہیں، جتنی دوست تشریف فرما ہیں، میں مرکز توحید میں تشریف لانے پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب بہن بھائیوں کو، سب کو، بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارا جو مرکزی پروگرام 2 فروری کو سوموار والے دن عظیم پروگرام ہو رہا ہے، جس میں تکمیل تقریب صحیح بخاری شریف پر درس علامہ محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب امیر جمعیت اہل حدیث سندھ ارشاد فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ حدیث مبارکہ پر درس ہوگا فضیلت الاستاد مربی علماء حافظ محمد شریف صاحب، ڈائریکٹر مرکز تربیہ فیصل آباد۔ اسی طرح یہ پروگرام 3 بجے ہوگا۔ آپ تمام بھائیوں کو دعوت دی جاتی ہے، اشتہار پر تفصیل موجود ہے۔ آج کی تقریب میں تکمیل تقریب صحیح مسلم شریف میں ہمارے شیخ صاحب کی آمد تھی، اور ادھر کتاب ختم ہو رہی تھی۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے والے بچوں نے پورا حق نہیں ادا کیا تیاری کرنے میں، کیونکہ اچانک جب ہمیں شیخ صاحب کی دعوت کی منظوری ملی تو اللہ تعالی ہمارے انٹرنیشنل عظیم سکالر، ہمارے بھائی، ہمارے استاد گرامی مولانا شمس الحق صاحب، جو مؤسس ہیں جامعہ رحمانیہ ملتان کے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے کارکن 86 میں 84 میں ہم نے نام کارکنی میں لکھائے، اور مولانا شمس الحق صاحب کی قیادت میں ہم رہے۔ ان کے ساتھ ہمارے استاد مربی علامہ عبدالوکیل صدیقی صاحب، الحمدللہ ہم دعا گو ہیں اس پورے گھرانے کے لیے، اور ان کے ساتھ جو مخلص ٹیم آئی ہے، ہمارے بھائی قمر صاحب ڈائریکٹر ہیں دارالہدیٰ ملتان کے،
اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی ہیں ہمارے جماعت کے جو مؤسس تھے، ان میں حاجی حسام الدین صاحب، شیخ سیٹھ عبد الکریم صاحب، ان کے خانوادہ کے نوجوان آج مرکز توحید میں تشریف لائے ہیں، اور خاص کر ہمارے بھائی شیخ صاحب، یہ ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں اور ان کی محبت ہے آپ کے ادارہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شیخ محمد سلیم صاحب ارشد، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں علامہ حافظ عرفان صاحب جو مدیر ہیں مرکز عمر بن خطاب کے، اور اسی طرح انصاری صاحب اور بھائی جان خالد محمود علی پوری صاحب، ڈاکٹر صاحب، بہت سے دوست ایسے آئے ہوئے ہیں جو پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی ہمارے شیخ الحدیث استاد محمد عبداللہ سبحانی صاحب اختتامی کلمات کے ساتھ دعا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احباب کے قیمتی وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں مزید کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بس شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ادارے کو قیمتی وقت سے نوازا اور انتہائی قیمتی نصائح فرمائی ہیں۔ ان کے آنے پر ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ آنے والے رفقا، احباب، باقی جماعتی ساتھی جتنا بھی محبت کے ساتھ آئیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دینی جذبہ، محبت کل قیامت والے دن جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، دین کے راستے میں جتنا لوگ بھی محنتیں کر رہے ہیں، تمام کی محنتیں قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب، دن رات کے سفر محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی مبارک بنائے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین کی سچی محبت نصیب فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے یا اس کے علاوہ جتنا بھی دینی ادارے ہیں، تمام پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ دیا بغیر تیل کے نہیں جلتا، اس میں تعاون کرنے والے معاونین جتنا بھی ہیں، اللہ ان کے مال رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، دین ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے مدیر محترم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب جو دن رات ایک کر کے اس ادارے کے لیے تعاون جمع کرتے رہتے ہیں، صحت بیماری کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کی جہود و مساعی بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اخلاص کے ساتھ ہمیں علم پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں العلماء ورثۃ الانبیاء کے اندر اخلاص کی درس دیا گیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ آپ بھائی تشریف رکھیں، یہ بچوں کی اسناد رہ گئی ہیں، شیخ محمد سلیم صاحب اور ہمارے عظیم سکالر محمد ادریس زبیر صاحب اور قمر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، آپ تشریف لائے ہیں، تو یہ اسناد ان کی وفاق المدارس کی ہیں، تو یہ بچے آپ کے دست سے یہ سند لینا چاہتے ہیں۔ اللہ بس آپ تشریف رکھیں، میں ویسے نام لیا اعزازی طور پہ، تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں آج کی مجلس کے ہمارے سہرا ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ سند حاصل کرتے ہیں محمد ناصر مٹھا خان کھوسا، یہ شاہ صدر دین سے ہے،
اس بچے نے اپنے وفاق المدارس کی سند جی جی محمد شفیق صاحب عبید اللہ، یہ بچہ سرور شہید سے ہے، یہ اپنی سند حاصل کرتا ہے وفاق المدارس کی۔ اللہ پاک ان بچوں کو کامیابیاں دے اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، ایک علمی گھرانہ کے عظیم محسن سے سندے حاصل کر رہے ہیں۔ محمد توفیق محمد توفیق والد محمد رفیق، یہ مظفر گڑھ سے ہے، یہ بچہ سعادت حاصل کرتا ہے۔ جی یہ ادھر لکھی ہوئی نہیں ہے نا، کی ہے، ہاں یہ عامہ کی، نہیں شیخ صاحب میں سب بتا دوں گا، ہاں جی بتاتے ہیں یار، تفسیر بتائیں نا۔ اگلے بھی ہم کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چل 10 رکھ کے جی سند لینے کے لیے آتے ہیں کلیم اللہ بن محمد اسحاق الثانویۃ العامہ۔ اس کے بعد تشریف لائے محمد عمر صدیق بن عبد المالک الثانویۃ العامہ۔ محمد وقاص بن عبد الرحمن الثانویۃ الخاصہ۔ جی جی محمد مستقیم بن محمد اقبال الثانویۃ الخاصہ۔ سند ہی کر، سند درخ ہی کر، اللہ اکبر۔ جی چلو ساری تھی بس۔ عبد الرشید بن منظور احمد الثانویۃ العامہ۔ جزاک اللہ، ہاتھ رکھ۔ محمد وقاص بن عبد الستار الثانویۃ العامہ۔ عصمت اللہ بن اللہ وسایہ الثانویۃ العامہ۔ نہیں ہے، نہیں ہے۔ خلیل احمد بن عبد الغفور الثانویۃ العامہ۔ صدیق مختلف کلاسز کے بچوں کی امانت ہمارے پاس ہوتی ہے یہ سند، اور یہ بچے اکثر جو ہیں آؤٹ سائڈ علاقے کے دیہات میں رہنے والے ہیں، تو یہ اپنی سند محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی امانت وفاق المدارس کی طرف سے آتی ہے تو اسی طرح آج بھی ان کا پیپر تھا، ہمارے بچے آج بھی مدرسے کا پیپر دیتے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ نہیں بس سر پروگرام ختم ٹھیک ہے بس۔ سر جی شکریہ، تو سر چلا کے بس یہ وفاق المدارس کے سارے انچارج ہیں۔ سند کے بارے میں ہمارے شیخ الحدیث صاحب کو بات کرنا چاہتا ہوں۔
خیریت جی اللہ آپ کو سلامت خیریت شیخ صاحب سارے مہمان ویسے نہیں لگتا پیا ساری معلومات